السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آج 28واں روزہ ہم سب نے الحمدللہ افطار کیا، اور اب کل انتظار اس بات کا ہوگا کہ ماہ رمضان 29 روزوں کا ہوگا یا 30 کا، اور پھر اس کے بعد عید کی خوشیاں سبھی گھروں میں۔ لیکن عید جہاں پر ہم خوشیوں کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ منا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد عید کی دے رہے ہوں گے، وہاں پر ہمیں ان لوگوں کو جن کو ہم نے یاد رکھا ماہ رمضان میں، ان کو ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا اور ان کا خیال رکھنا ہوگا، اور جو ذمہ داری ہم نے لی ہے اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کرنے جا رہے ہیں جادو کے حوالے سے۔ جس طرح سے انسان کی تاریخ جو ہے وہ بہت قدیم ہے، اسی طرح سے جادو کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ جادو ایک ایسا علم ہے جو انسان کو سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ لوگ اس پر بہت اعتماد، یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر یہ سب ہے کیا، کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور جو کرنے والے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، مذہبی پہلو کیا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام کیا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کا رخ کریں یا نہ کریں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور اس پہ بات کرنے کے پہلے آج کے پروگرام میں شریک ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابتسام صاحب تشریف لائے۔ ابتسام صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب، عالمی روحانی اسکالر ہیں، آپ کو بہت شکریہ، اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں گلشن بی بی، یہ جادو سے متاثرہ خاتون ہیں۔ ان کی تفصیل کیا ہے، یہ کس طرح سے متاثر ہیں، یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ اور ہمارے ساتھ لاہور ہی سے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ سید حسین اکبر صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے ابتسام صاحب، میں چاہوں گا رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی نظر میں جادو کیا ہے، کیا یہ برحق ہے، اور جو اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کیا وہ شرک نہیں کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ جادو ہے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے خیالات کے اوپر ایک ایسی کیفیت کا طاری ہونا جو اس کی ریشنل تھنکنگ کو ڈیمالش کر دے، یا اس کے اندر ایک چینج لے آئے، یا انسان کیمیکل امبیلنس کا شکار ہو جائے، اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے، اس کے اندر ٹونا ہے۔ یہ 2300 سال قبل مسیح یہ کیفیت انسانوں کے اوپر طاری رہی، اور مختلف مذاہب میں یہ کیفیت۔ مجھے رانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی پر یہ کیفیت طاری ہو تو آپ اس کیفیت میں سے ان کو نکالنے کی آپ میں صلاحیت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن قرآنی فیض جو ہے، میں جس طرح کہ میں نے آیت کریمہ پیش کی، یہ قرآن کریم کا علم شفاء و رحمت ہے۔ اس شفاء و رحمت کو لے کے جب ہم چلتے ہیں، اس کو پریکٹیکل میں جب دیکھتے ہیں، بے شمار لوگ دیکھیں ہیں لائیو ٹیلی ویژن کال کے ذریعے، یا ویسے جو پریکٹیکل میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ انہیں شفا دیتے ہیں۔ میں شفا نہیں دیتا، میں کوئی شافی نہیں ہوں، شافی اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ وہی ذات کرم کرنے والی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ آپ پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ پڑھ کر کچھ دم کر کے دیتے ہیں، یا آپ ان کو تعویذ بنا کر دیتے ہیں؟ کیا بنا کر دیتے ہیں؟ اس میں پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھائی کی جاتی ہے، ذکر الہی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے باوضو کیفیت میں بیٹھا ہوں اور ذکر الہی میں بیٹھا ہوں۔ یہی ذکر کی کیفیت جب لوگوں کے اوپر اس کے کنسنٹریشن کی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور دیکھیں تو مختلف مذاہب مختلف طریقے سے روحانیت کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل تصوف جس طرح صوفیہ کرام نے یہ انداز دھارا بر صغیر پاک و ہند میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ آپ کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں اس کو؟ ذکر الہی سے، جس طرح میں اب بھی کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا ذکر جو ہے قلب کے لوگ ساتھ۔ آپ کے پاس کیا آپ کی اس میں مختلف جگہ ہے بیٹھنے کی جہاں پر آپ کے پاس میں بیٹھتا بھی ہوں، گلبرگ لاہور میں بیٹھتا ہوں، مختلف جگہوں پہ۔ میں اس لیے پوچھوں، میں جاننا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کتنا چارج کتنا کرتے ہیں، کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 1 روپیہ بھی حرام میں سمجھتا ہوں، پاکستانی عوام کو فیس باللہ دیکھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میری، یہ 100 پاؤنڈ کی بکتی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور یہ اپلائیڈ اسپریچولیزم ہے۔ یہ اثرات بد علاج اس کا قرآن کریم سے، اس میں مختلف تفاسیر کے حوالے اور مختلف ذکر الہی کی کیفیت میں نے درج کیا کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کہن ساز تو بہت سے ہیں اور عرصہ دراز سے مختلف مذاہب میں چلتے آئے ہیں، لیکن قرآن کا علم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہیلنگ کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ اس کے ذریعے ہم مختلف لوگوں کو، کیونکہ نبی انبیاء کرام ایسا کرتے آئے، صحابہ کرام نے اس کو پریکٹس کیا، طب تابعین نے اس کو تعویذ دیتے ہیں۔
तावीज़ मैं नहीं देता, मैं तो जिक्र बताता हूँ, उसमें पढ़ के चीज़ें देता हूँ कुछ, और पुरानी अगर तावीज़ दे भी दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर पुराने करीम ठीक है, पुराने करीम से हट के नहीं, साहब तावीज़ दे भी दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर जादू का जो है शिफा तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन जो सुन्नत या नबी शरीफ से जो तरीका साबित है उसके अंदर यही बात है कि आपको किसी को पढ़ने के लिए जो है ना कुरान की आयत बतला देनी चाहिए या उसको दम कर देना चाहिए। तो ये तरीका जो है सुन्नत नबी शरीफ साबित है, और अगर ये कुरान की आयत ही लोगों को पढ़ने के लिए बताते हैं तावीज़ देने में कोई हर्ज नहीं, ये तो उन्होंने अपने एक मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन ये बात मैं उस मौक़िफ़ पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूं। देखें जी, मैं आपको छोटी बात हूँ, अगर तो कोई तवीज़ लिखा जाए तो ये सुन्नत नबी शरीफ साबित नहीं है, ना ही इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को कोई अपना प्रैक्टिस उन्होंने किया इस चीज़ को। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ अगर इसके ऊपर ये क्या आ जाए कुफर या शिरक है, तो ये बात जो है थोड़ी इसके अंदर जो है ना मैं समझता हूँ एहतियात के तकाज़ों को जो है ना हम अबूर इसलिए करेंगे कि बार उन्होंने उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत लिखी होती हैं, इसलिए यही बात करनी चाहिए कि सुन्नत का जो तरीका है अगर आपने उससे तमस्सुक का इख्तियार करना है तो यही तरीका है कि आप या दम करें या खुद जो कुरान मजीद की आयत उनको पढ़ें। हाँ, अगर तावीज़ में ऐसी चीज़ें लिखी जाएँ, हिंद से लिखे जाएँ या कोई ऐसी चीज़ें लिखी जाएँ जिसके अंदर शयातीन को पुकारा गया हो या उनसे मदद तलब की गई हो, तो वो तो हर बंदा समझता है कुफर शिरक वाली बात है। इस पर जी हम हुसैन अकबर साहब की तरफ चलते हैं। हुसैन अकबर साहब, आपने अब तक की गुफ्तगू सुनी जो हमारी राना सनाउल्लाह साहब से और इब्तिसाम साहब से हुई है, आपका आज के मौजू के हवाले से क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि 2-3 पहलू हैं इस बहस के। सबसे पहले तो जहाँ तक जादू का ताल्लुक़ है, तो जिस तरह मेरे मोहतरम ने ये बयान फरमाया कि तारीख़ी हक़ाइक़ इससे भरे पड़े हैं, ये अमल सदियों से जारी है और आज भी लोग इस पर अमल करते हैं, लेकिन जादू करना, जादू सीखना, इसको तो इस्लाम ने सराहतन हराम करार दिया है और जादू करने वाले को जहन्नम की ख़बर दी गई है। और यहाँ तक कहा गया कि वहद्दुस्साहिर ज़रबतुस्सैफ़, जो जादू करता है किसी पर, उसकी जो शरई हद है, सज़ा है, वो तलवार से उसका सर कलम करना है। ये अमल क्योंकि अक्सर व बेशतर बुराई के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों में तफरीक के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला यहूदियों के अमल की मिसाल दे के कि जो मुल्क सुलेमान में शयातीन किया करते थे, इन यहूदियों ने उन्हीं की पैरवी की और उन शयातीन से उन जादुओं को सीखा और जादू के कलमात के ज़रिए लोगों में तफरीक और नफ़रतों के बीज बोते रहे। तो कुरान करीम ने न सिर्फ उसकी मज़म्मत की बल्कि इस फ़ेल को फ़ेल हराम करार दिया गया और जादू करना कराना गुनाह कबीरा है। दूसरा पहलू जो है, अब इसके आगे कितनी किस्में, जितनी भी जादू किस्में वो हराम है। अब दूसरा पहलू है इसके इलाज का, कि अगर एक शख्स जो है वो ये जुल्म कर चुका है किसी पर, कोई मज़लूम हो चुका है और वो इसका निशाना बन चुका है, तो उसके असर को ज़ायल करना, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करना, ये दूसरा पहलू आ जाता है इलाज का। तो जिस तरह जादू करना या करने वाले की हकीकत सामने मौजूद है और बावजूद इसके वो फ़ेल हराम है, गुनाह कबीरा है और उसकी हद भी शरई तौर पर मौजूद है और वह हद कत्ल है, लेकिन उसका तोड़ भी कुरान करीम ने भी बताया और कुरानी आयात के ज़रिए इसका तोड़ मौजूद है। फरामीन नबी में चीज़ों का ज़िक्र मौजूद है और बहुत सारे अस्माए आज़म खुदावंद मुताल के अस्मा के ज़रिए और मुख्तलिफ़ जो दुआएँ हम तक पहुँची हैं और बाज़ कुरानी आयात भी इस अमल बातिल को तोड़ने का काम देती हैं। जो लोग मैं आपसे इस मौके पर यह सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या अगर किसी पर जादू हुआ है तो उसका तोड़ अगर करने के लिए जादू किया जाए तो क्या तब भी आप उसे गुनाह कबीरा कहेंगे या तब जायज़ है? और दूसरा ये कि अगर कोई बीमार है और उनको शिफा नहीं हो रही है तो कोई कहे कि जी मैं जादू करूंगा और जादू से शिफा हो जाएगी, तो तब भी क्या आप उसे गुनाह कबीरा कहेंगे? देखो, गुजारिश ये बात वही आ रही है कि जादू जो है उसको मुतलकन तो फ़ेल हराम है। अब इस तरह कुरान करीम ने बहुत सी मिसालें दी हैं कि शराब में फ़ायदा तो है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, उसको हराम करार दिया गया है। तो लिहाजा कुरान करीम ने जिस चीज़ को बिसराहत हराम करार दे दिया है, उसके फ़ायदे के कम पहलू को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, उसके नुकसान के ज़्यादा पहलू को मद्देनज़र रखा जाएगा। अब देखना ये है कि हमारी सोसाइटी में ये फ़ेल बद हो रहा है, लोग इसका निशाना बन रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, कुछ ऐसे खबीस दुनिया के 4 टके इकट्ठे करने के लिए दिन रात कोशां हैं।
تو ان کا توڑ کرنے کے لیے اگر آپ قرآن و سنت کے حوالے سے قدم اٹھاتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، جس طرح محترم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر وہی ہے، یعنی اللہ کو یاد کرو کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ عبدی اطیعنی کن لیکن لک، حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو میری اطاعت کرتا جا، پہلے تو میرا بن جا، پھر جو تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا۔ تو اللہ کی اطاعت میں اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں تو یہاں تک کہ جب کل علم ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ بیماریوں کا علاج نہ ہو سکے، جس سے قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، تو لہٰذا قرآن سے شفا لینا کوئی حرام نہیں ہے، ہم اسے شفا لے سکتے ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے حسین اکبر صاحب، میں یہاں پر ابتسام صاحب کی طرف آؤں گا۔ ابتسام صاحب، کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی سے یہ سرزد ہو تو کیا یہ ناقابل معافی ہے؟ دیکھیں، یہ تو بات قرآن جی سے بات ثابت ہے کہ جو بابل کے اوپر اللہ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے ایک آزمائش کو نازل کیا تھا، وہ صریحاً کفر تھا اس کا ارتکاب کرنا، چاہے اس کو ایک آپ آپریشن کے طور پہ کریں چاہے ڈیفنس کے طور پہ کریں، دونوں صورتوں کا اندر کفر ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ کالے علم کو کالے علم کے ذریعے کاٹ رہے ہیں، یا جادو کے علم کو جادو کے علم کے ذریعے کاٹ رہے ہیں، تو یہ بات بھی کفر ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ بالکل واضح ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر آپ نے کسی بری چیز کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو آسان انداز سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے جادو کا توڑ یا کاٹ بھی کرنا ہے تو آپ کو اس صورت کے اندر کاٹ کرنے کے لیے بھی روحانی طریقوں کا اختیار کرنا ہوگا، نہ کہ آپ کوئی سفلی طریقہ اختیار کریں۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی بندہ اس فعل شنیع کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر جادوگر اپنے عمل شنیع سے تائب ہو جاتا ہے، جس طرح زانی یا شرابی اگر توبہ کا طلبگار ہو یا اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو اس شخص کی توبہ بھی اگر وہ آئندہ کے بعد سارا رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو جب قبول کریں گے، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تاہم اگر وہ جادو کا اور مداحمت اختیار کرتا ہے تو مولانا نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ شرعی حد جو اس کے اوپر لاگو ہوگی وہ یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور ریاست جو ہے ایسے لوگوں کو پروب کرے، ان کی انویسٹیگیشن کرے، جو بندہ جادو میں ملوث ہے ان کو ایلیمینیٹ کرے، ان کو ایگزیکیوٹ کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو خاتون ہیں، متاثرہ خاتون ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے اور ان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ یہ 12 سال پہلے میں نے کتاب لکھی تھی روحانیت کی منتقلی، اس میں ان کا میں نے واقعہ درج کیا۔ آج آپ نے کال کیا تو میں نے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ انہیں بلایا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ آج بھی ان پر کوئی کیفیت طاری ہے؟ ابھی ان کے گلے میں کہتی ہیں کہ آواز میری کم آ رہی۔ میں نے کہا آپ آ جاؤ، میں نے فون کیا جب آپ کے ادھر سے ایڈمنسٹریشن نے مجھے کال کیا، تو میں نے پھر مختلف لوگوں کو، ابھی ایک دم سے کوئی ٹی وی پہ آتا نہیں ہے، کیونکہ بے شمار کیسز ایسے ہوتے ہیں جو جن کو ہم نے باقاعدہ مووی باز کی بنا لی، وہ بھی 12-14 سال پہلے، تو یا لائیو ٹیلی ویژن پہ کچھ حاضریاں ہو گئیں کچھ لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اثرات کی لہر تھی، جن کے اوپر کیفیت تھی۔ تو اس میں جب پڑھا جاتا ہے روحانیت کے علم، قرآن علم پر ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر اس میں وہ کیفیت دوبارہ سے حاضر ہو سکتی ہے، جن کے اندر حاضری آپ کس کو کہتے ہیں؟ حاضری کا مطلب ہے کہ جس کے اندر بعض لوگوں کے اندر جادوئی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کا کیمیکل امبیلنس جب برین میں ایسی کیفیت برپا ہوتی ہے، ان کی سوچنے کی صلاحیت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو جب پڑھائی ہوتی ہے، قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے وہ قوتیں جو اس کے اندر کار فرما ہوتی ہیں، نیگیٹو فورسز جو ہوتی ہیں، جنہیں ہم بلیک میجک ویوز کہیں گے، وہ نیگیٹو فورسز کیونکہ دنیا میں یہ چل رہی ہیں، عام ہمارے مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی یہ کیفیات چلتی ہیں۔ ویک فیلڈ ہاسپٹل میں، لیکن آپ نے کہا کہ جی پوری دنیا میں معاملہ چل رہا ہے کالا جادو کا اور یہ عمل کیا جاتا ہے ہر مذہب میں، لیکن اس موقع پر میں بریک بھی لوں گا۔ بریک پہ جاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیگر ممالک میں جہاں پر اس طرح سے ہو رہا ہے وہاں پر کرنے والوں کو سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں سزا نہیں دی جاتی۔ مطلب جب ہم قانون کی، آئین کی بات کرتے ہیں تو قانون اور آئین کی روشنی میں کیا اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی سزا ہے؟ تو ہم پرستی میں رہتے ہیں نا، اس بات تو ہم پرستی میں، لیکن یہ کہ اس پر یہ کہ دن بدن بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے ناظرین ایک بریک کے بعد۔